بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع ہے القادر یونیورسٹی، جس پر موجودہ حکومت کا الزام ہے کہ یہ ملک ریاض سے رشوت میں لی گئی زمین پر بنائی گئی ہے، اور دوسرا موضوع ہے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی طرف سے حکومت پاکستان کو کتنی رقم فراہم کی گئی، کیونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جو 5 وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں NCA نے جمع کرائی ہے۔ یہ بالکل لغو اور جھوٹ ہے۔ حکومت پاکستان کے دستیاب ریکارڈ اور NCA اور ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے خاندان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ رقم لگ بھگ 200 ملین پاؤنڈ یعنی 5 ارب پاکستانی روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ مزید تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا YouTube چینل ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ اور میرا فیس بک پیج لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ جی ناظرین، تو اب آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات پیش کرتا ہوں کہ جو القادر یونیورسٹی اور NCA اور ARU کے درمیان طے پائے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ شہزاد اکبر جب انگلینڈ میں ہوتے تھے تو انہوں نے NCA نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو ایک درخواست دی کہ 1 ہائیڈ پارک فلیٹ لندن، جو کہ نواز شریف فیملی کی ملکیت تھا، وہ ملک ریاض حسین نے 12 ارب پاکستانی روپے میں خرید لیا ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ رقم غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے انگلینڈ ٹرانسفر کی گئی ہے، لہٰذا اس فلیٹ کی خرید کے لیے استعمال ہونے والی رقم پر تحقیقات کی جائے۔ NCA نے 2013-14 میں اس معاملے پر تحقیقات کرنی شروع کی، اور اس دوران انہوں نے علی ریاض ملک اور مبشرہ ملک کے اکاؤنٹس، جو مختلف بینکوں میں 8 اکاؤنٹس تھے، ان کو منجمد کر کے 119.7 ملین پاؤنڈ کی رقم کو منجمد کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے 1 ہائیڈ پارک لندن کے فلیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ یہ کل ملا کر لگ بھگ 20 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کی مالیت بنتی ہے، جس کو NCA نے اپنے قبضے میں لے لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی، اور شہزاد اکبر ایک سائل سے پاکستان کے وفاقی وزیر کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایسٹس ریکوری یونٹ کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اس حوالے سے NCA سے متعدد بار رابطہ کیا، اور ان کے علم میں یہ بات جب آئی کہ اس معاملے میں NCA کو اس 3-4 سال کی تحقیقات کے دوران کہیں پر بھی کوئی ایسا ثبوت دستیاب نہیں ہوا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ رقم جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ضرور ممنوعہ ٹرانزیکشن تھی جس کی وجہ سے اس کو منجمد کیا گیا، لیکن اس معاملے میں حکومت پاکستان کا کردار تبھی منظر عام پہ آ سکتا تھا، یا اس کا کوئی بھی کردار تب بن سکتا تھا جب NCA اس بات کو ڈکلیئر کرتی کہ یہ رقم منی لانڈرنگ یا کسی ایسے جرم کے بدلے میں آئی ہے جو جرم انگلینڈ کے قوانین کے مطابق قابل سزا ہو۔ ناظرین، اسی دوران بہت صورتحال تبدیل ہوئی، اور کراچی بحریہ ٹاؤن کا معاملہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا، اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا، اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے پر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سمیت صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ تاہم بعد ازاں سپریم کورٹ نے 13 مارچ اور 21 مارچ کو ایک آرڈر کے ذریعے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے اس زمین کے عوض 460 بلین روپے قومی خزانے میں بطور جرمانہ جمع کرانے کی درخواست قبول کر لی۔ جب یہ درخواست قبول ہو گئی
تو ملک ریاض نے NCA سے رابطہ کیا، ان کی فیملی نے، اور اس آرڈر کی بنیاد پہ ان کو یہ پیشکش کی کہ اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیا جائے اور یہ منجمد کی گئی رقم جو ہے حکومت پاکستان کے خزانے میں ٹرانسفر کر دی جائے۔ اسی طریقے کا موقف جب NCA اور ARU کے درمیان رابطہ ہوا تو ARU نے بھی یہی موقف اپنایا کہ چونکہ 6-7 سال کی لیٹیگیشن کے دوران حکومت پاکستان ابھی تک اس پیسے پر اپنا حق ثابت نہیں کر سکی ہے، لہذا اگر بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض خاندان آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے یہ رقم حکومت پاکستان کے خزانے میں دینے کو تیار ہیں تو ARU کو کوئی اس معاملے پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور اسی بنیاد پر یہ معاملہ مزید آگے چلا۔ میں اس معاملے پر آگے جانے سے قبل چاہوں گا کہ آپ 2 دن قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، اسد محمود اور قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس میں اس معاہدے اور اس رقم کے حوالے سے دیے گئے بیان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ گفتگو سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر میں مزید اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کے کوئی 50 ارب روپے کے قریب جو رقم ہے وہ وہاں UK میں انہوں نے ٹرانسفر کی۔ وہ انہوں نے ٹرانسفر جو ہے وہ مروجہ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی، یا اس میں کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ رقم جو 50 ارب کے لگ بھگ ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس ہو گئی، اور UK اتھارٹیز نے، اور خاص طور پہ جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے اس رقم کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا۔ اور لازمی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک پاکستانی نیشنل کی جو ہے وہ رقم کو کنفسکیٹ کیا تو ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حق جو ہے وہ پیپل آف پاکستان کا تھا، ریاست پاکستان کا تھا، تو انہوں نے ریاست سے رابطہ کیا کہ جی یہ رقم ہے جو انلیگل ذرائع سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہنچی ہے، ہم نے اس کو کنفسکیٹ کیا ہے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی یا پاکستان کے لوگوں کی ہے۔ تو یہاں سے پھر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے، تو یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے دلالی کا کام بھی کرتے تھے، اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ یعنی مینیج کرتے تھے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 50 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے، جو کہ قطعی درست نہیں ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی میں اس کا تعین کیا جائے تو یہ $20 ملین 2 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ بنتے ہیں، 20 ملین پاؤنڈ جو کہ لگ بھگ 2 کروڑ پاؤنڈ کے قریب بنتے ہیں، جن کی پاکستان میں اگر 2019 میں اس کی مالیت لگائی جائے تو یہ 5 ارب کے لگ بھگ بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت 208 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا، اور اس وقت یہ رقم 13 دسمبر 2019 کو پہلی دفعہ ٹرانسفر ہوئی تھی، 140 ملین پاؤنڈ کی رقم، اور اس کی تصدیق اس وقت کے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بھی کی تھی۔ تو ناظرین، یہ سارا معاملہ کچھ یوں طے ہوا، اور اس معاملے میں اس NCA اور ملک ریاض خاندان کے درمیان ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، اور کنگزلے نیپلے جو ہے وہ ایک قانونی فرم ہے جس کی معاونت سے NCA اور ملک ریاض فیملی کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ میں 3 باتیں طے پائیں۔ نمبر 1 کہ یہ معاہدہ خفیہ رکھا جائے گا، اور حکومت پاکستان کو بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ اس معاہدے کو خفیہ رکھے۔ دوسرا، اس میں یہ طے پایا کہ یہ رقم جو سیز کی گئی ہے 20 ملین پاؤنڈ کی، یہ ملک ریاض خاندان کو نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ حکومت پاکستان کو دی جائے گی، اور ملک ریاض کی طرف سے آفر کیے گئے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ڈیمیجز جمع کرانے تھے اس اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اور تیسرا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ 1 ہائیڈ پارک فلیٹ
جو کہ نواز شریف فیملی سے ملک ریاض فیملی نے خریدا تھا، اس کو جو ملک ریاض فیملی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ کے حوالے کرے گی، جو اس کو فروخت کرے گی، اور پھر اس سے جو بھی رقم آئے گی وہ NCA کے تھرو جو ہے وہ ایک بار پھر حکومت پاکستان کے قومی خزانے میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی، جہاں بحریہ ٹاؤن کراچی کے ڈیمیجز کے پیسے، جرمانے کے پیسے جو جمع ہونے تھے۔ یہ وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو آؤٹ آف کورٹ ہوا، اور یہ اس لیے آؤٹ آف کورٹ ہوا کہ NCA جس قانون کے تحت کام کرتی ہے، اس قانون کے تحت جب تک کسی بھی پیسے پر غیر قانونی ذریعے سے حصول اور غیر قانونی طریقے سے اس کی ترسیل ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک NCA اس معاملے کو کورٹ میں نہیں لے کر جاتی۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی کورٹ میں نہیں گیا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی، اور اس کے تحت یہ رقم ٹرانسفر بھی ہو گئی۔ تو یہ کل رقم جو ہے وہ 20 ملین پاؤنڈ ہے، جو تقریباً 2 کروڑ پاؤنڈ بنتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں اس وقت 5 ارب روپے بنتے تھے۔ اگر آج کے حساب سے 275 روپے کے حساب سے اگر ایک اسٹرلنگ پاؤنڈ لگا لیا جائے تو یہ 5.25 ارب یا 5 ارب 13-14 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی رقم بنتی ہے۔ اب جناب وفاقی کابینہ کا الزام یہ کہ چونکہ عمران خان کی حکومت نے اس سارے معاملے کو سیٹل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں ملک ریاض نے عمران خان کو سہاوا ضلع جہلم میں 458 کنال اراضی جو ہے وہ 53 کروڑ روپے کے عوض عطیہ کی ہے، جو کہ ایک رشوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یوں ایک القادر یونیورسٹی کی جو زمین کا ٹرانسفر ہے وہ مبینہ طور پہ ایک بدعنوانی کے زمرے میں شامل کی جانے لگی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 50 ارب کی تو ٹرانسفر ہی نہیں تھی، 5 ارب کی ٹوٹل رقم تھی۔ پھر اگر ہم اس میں مزید اگر آگے جائیں تو حکومت پاکستان جس نے معاہدہ سائن کیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ، اور معاہدہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان تا وقت اس معاہدے کو خفیہ رکھے گی جب تک ملک ریاض فیملی اس کو خود ظاہر کرنے کا اظہار نہیں کرتی یا اجازت نہیں دیتی۔ اور چونکہ یہ معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری لینا ضروری تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات طے کر چکی ہے کہ وفاقی حکومت سے مراد وفاقی کابینہ ہے۔ PLD 2016 سپریم کورٹ 808 جو کہ ایک ججمنٹ ہے جو دی گئی ہے، جس میں اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سے مراد مکمل وفاقی کابینہ تصور کی جائے گی، اور وفاقی حکومت کا کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک وفاقی حکومت کا معاہدہ نہیں ہوگا جب تک وفاقی کابینہ اس کی منظوری نہ دے۔ تو شہزاد اکبر صاحب جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے انچارج بھی تھے، اور اس کیس میں NCA کے آگے وہ درخواست گزار بھی تھے پرائیویٹ پرسن کی حیثیت سے۔ اس وقت وہ حکومت پاکستان کا حصہ نہیں تھے جب انہوں نے وہ درخواست دی تھی، اس وقت پاکستان میں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے پھر 2 دسمبر 2019 کو ایک سمری موو کی۔ چونکہ اس کو خفیہ رکھا جانا تھا، اس لیے انہوں نے کیبنٹ سیکرٹری سے بھی اس بات کی استدعا کی کہ اس سمری کو سرکولیشن کے ذریعے منظور کرائی جائے اور تمام کابینہ ممبران کو بھی نہ دکھایا جائے، تاکہ کیونکہ یہ NCA کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت چونکہ 5 ارب کی رقم گورنمنٹ آف پاکستان کو مل رہی ہے، لہذا اس کو خفیہ رکھا جائے۔ اور پھر یوں اس کی کابینہ نے منظوری دی 2 دسمبر 2019 کو، اور جس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا، اور 13 دسمبر کو یہ رقم پہلی قسط جو ہے 140 ملین پاؤنڈ کی وہ نیشنل بینک آف پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اب اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں تو القادر یونیورسٹی کی زمین جس کے بارے میں آ رہا ہے وہ عطیہ کی گئی ہے بشرا بی بی کو مارچ 2019 میں، یعنی یہ رقم ٹرانسفر ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد عطیہ کی گئی ہے۔ اور اگر مزید اس میں آگے جائیں تو یہ زمین پھر مزید ڈونیشن میں کہیں پہ بھی نہیں آئی، اور یہ زمین 458 کنال اراضی جو سہاوا ضلع جہلم میں ہے، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، انتقال ہوتی ہے فرحت شہزادی المعروف گوگی کے نام پہ 53 کروڑ روپے کے عوض۔ چونکہ یہ پرائیویٹ لینڈ تھی
बैरियर टाउन की लैंड है और ये प्राइवेट एक इदारे को ट्रांसफ़र या फ़र्द को ट्रांसफ़र की जा रही है। इसमें ना ही नैब और ना ही FIA और ना ही कोई और इदारा जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि ये दो प्राइवेट अफराद के दरमियान या दो प्राइवेट इदारों के दरमियान ये एक मुआहदा था। हाँ, इस मामले पर हुकूमत पंजाब किसी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अगर लैंड ट्रांजैक्शन में उस बात का ये तयन करे कि 458 कनाल अराजी की जो टैक्स डिक्लेयर किया गया है, जो सरकारी निर्ख इस जगह के बनते थे उससे कम दिए गए, तो उस पर जुर्माने के साथ वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो रिकवर की जा सकती है। ये इसके ऊपर कानून का इतलाक़ होता है। अदरवाइज़ इसके ऊपर किसी कानून का, बदनवानी के कानून का इतलाक़ नहीं होता, चाहे जाके इस बात को साबित न कर दिया जाए कि जो NCA से ट्रांसफ़र हुई है रकम उसके एवज़ ये रिश्वत में दी गई है ज़मीन। दूसरी बात, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट 2019-20 में 21 में रजिस्टर्ड ही नहीं था। इसकी पहली रजिस्ट्रेशन पंजाब चैरिटी कमीशन में 17 फरवरी 2022 को हुई है। इसका मतलब है इससे कबल जो कोई भी ट्रांजैक्शन, जो कोई भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो वैलिड नहीं है। ना हुकूमत पाकिस्तान के पास उनका या हुकूमत पंजाब के पास उनका कोई रिकॉर्ड दस्तयाब होगा, चाहे जाके अगर जो कि गिफ्ट डीड है अगर वो रजिस्ट्रार ऑफिस में, सहावा रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर वो रजिस्टर्ड कराई गई है तो। अब जनाबे वाला अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसका संग बुनियाद इमरान खान वज़ीर आज़म जब थे तो उन्होंने रखा था मई 2019 में, और इसमें इस वक्त तक की मेरी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 40 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है, 40 तलबा इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो इमरान खान है। अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का अगर मैं ज़िक्र करूं तो उसकी जो ट्रस्ट जो रजिस्ट्रेशन है 17 फरवरी 2022, उसके मुताबिक उसके ट्रस्टीज़ में इमरान खान, बुशरा बीबी, फ़रज शहज़ादी अलमारूफ गोगी और डॉक्टर आरिफ नज़ीर भट्ट, ये 4 लोग उसके ट्रस्टीज़ हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी की अगर मैनेजिंग कमेटी देखी जाए तो उसमें डॉक्टर आरिफ नज़ीर भट्ट हैं, डॉक्टर अनवर खुर्शीद है और बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर, साबिक निगरान वज़ीर और साबिक सेनेटर हैं। अगर इसके हम ग्लोबल एडवाइज़र्स का देखें तो इसके 8 ग्लोबल एडवाइज़र्स हैं जिनका ताल्लुक़ शिकागो, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और तुर्की की अल्बानी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, और 2 पाकिस्तान के मकामी भी स्कॉलर्स इसके ग्लोबल एडवाइज़र्स में शामिल हैं, जिनमें शेख अमीन शिकागो से हैं, शेख हमज़ा कैलिफोर्निया से हैं, शेख अब्दुल हकीम कैम्ब्रिज से हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सुहेल ये सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, फ़रास अल ख़तीब ये राइटर हैं, और सैयद हुसैन नासिर ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर रसीब सेंतुर्क ये तुर्की से हैं, और अहमद जावेद ये डायरेक्टर इकबाल एकेडमी लाहौर से हैं। अगर हम इसके असातिज़ा को देखें तो इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा तालीम दे रहे हैं उनकी तादाद 14 है, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक हैं, डॉक्टर बशारत जावेद हैं, डॉक्टर शबीर हुसैन हैं, डॉक्टर उस्मान जावेद हैं, आदिल अहमद हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्करनैन हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अल अज़री हैं, डॉक्टर अदीला गज़नफ़र हैं, डॉक्टर आरिफ ज़मान हैं, डॉक्टर ज़ीशान अहमद हैं, डॉक्टर जमशेद हसन ख़ान हैं, डॉक्टर आरिफ इकबाल राना, डॉक्टर मोहम्मद अमजदुर्रहमान और डॉक्टर मोहम्मद अनवर खुर्शीद जो मैनेजमेंट कमेटी के भी रुकन हैं। तो अल कादिर यूनिवर्सिटी 2 साल से ये पढ़ा रही है, और इसका जो बुनियादी इस वक्त तालीम का शोबा है वो मैनेजमेंट साइंसेज है, जिसमें ये BS ऑनर्स करा रही है, जबकि ये शार्ट कोर्सेज़ भी करवाती है, और वो जो शार्ट कोर्सेज़ हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, जिसमें
پیرنٹس کو بھی چائلڈس کو پیرنٹس کو اور مختلف لوگوں کو جو ہے ایتھکس پہ روحانیت پہ اور دیگر اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اپنے فیملی بزنس کو اور اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ تو جناب یہ ہے القادر یونیورسٹی جس کی بلڈنگ کی تعمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے لگ چکے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس یونیورسٹی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا جو اکاؤنٹ ہے زکوٰۃ اور صدقات کے لیے دو الگ الگ اکاؤنٹ ہیں جس میں آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں۔ سیوک سینٹر میلوڈی اسلام آباد کا حبیب بینک کے جو برانچ ہے اس میں ان کے اکاؤنٹس ہیں جس میں آپ یہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں اور وہ ڈونیشن آپ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ یہ اس عطیات کا مقصد جو ذہین اور قابل اور غریب طلباء ہیں ان کی مالی مدد کرنا، اساتذہ کی والدین کی اور بچوں کی روحانی اور اسلامی تربیت کرنا، یہ اس حوالے سے جو ہے یہ فنڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں اس کا تھوڑا سا مزید بتاؤں تو اس کا جو داخلہ فیس ہے وہ 22,000 ہے، سیکیورٹی اس کی 10,000 روپے ریفنڈیبل ہے اور اس کا جو ٹیوشن فیس ہے وہ 1,02,000 روپے ہے اور اس کی جو امتحانی فیس ہے وہ 3,500 روپے ہے اور کمپیوٹر لیب اور لائبریری کی جو فیس ہے وہ 3,000 ہے۔ یہ میں سیمسٹر کے حساب سے بتا رہا ہوں، پر سیمسٹر کی اس کی فیس ہے جو لگ بھگ میرے حساب میں 1,40,000 کے قریب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں ہاسٹل کی سہولت بھی ہے جس کے لیے فیس سیمسٹر 9,000 روپے ہاسٹل فیس ہے، 5,000 روپے ہاسٹل کی سیکیورٹی فیس ہے۔ اس میں انٹر کی بنیاد پہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں، 60% آپ کے پاس اگر نمبر ہیں انٹرمیڈیٹ میں تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا ایک کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ این ٹی ایس کو بھی ویلڈ کرتے ہیں، کیٹ اور این ٹی ایس ٹیسٹ کی بنیاد پہ یہ آپ کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ابھی تک کسی ایفیلیٹڈ کالج کا کوئی ابھی تک لسٹ اویلیبل نہیں ہے اور اس کو کس طرح پنجاب ہائر ایجوکیشن اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کیسے اس کو ایوارڈ ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی کے طور پہ ریکگنائز کرے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے ساری صورتحال واضح ہوگی۔ آخر میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جب اب کہ اس نے وہ معاہدہ جس کی خلاف ورزی کر لی ہے این سی اے کے ساتھ، اب اس معاہدے کو باقاعدہ پبلک کر دیا جائے تاکہ قوم کے سامنے واضح طور پہ سچ آ سکے کہ کیا موجودہ حکومت درست بول رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے این سی اے سے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ 50 ارب روپے کی رقم جو حکومت پاکستان کے خزانے میں آنی تھی وہ ملک ریاض کے جرمانے کی رقم میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہ معاہدہ منظر عام پہ لانا اب موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ نہیں لاتے ہیں تو اس حوالے سے جو کنگزلے نیپلے لا فرم ہے انگلینڈ کی، اس نے گزشتہ روز اس تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے اور ملک ریاض فیملی اگر چاہے گی ولنگ ہوگی تو انگلینڈ میں ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ حکومت پاکستان کے خلاف جو ہے کہیں نہ کہیں جو بھی قانون ہوگا اس کے تحت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو وہ سرانہ ثناء اللہ کو وہ معاہدہ منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ رقم 5 ارب ہے کہ 50 ارب ہے۔ اگر 5 ارب تھی تو آپ نے 50 ارب کیوں بولی؟ وہ 45 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ قوم سے معافی مانگیے۔ عمران خان سے لاکھ آپ کا اختلاف ہو لیکن سچ اور جھوٹ قوم کو مت بتائیے۔ عمران خان کے خلاف مقدمہ کیجئے، اس کو گرفتار کیجئے، اس کو جیل میں ڈالیے، اس کے خلاف نیب تحقیقات کیجئے، اس کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات کیجئے، جو بھی کیجئے، پر خدا را قوم سے جھوٹ مت بولیے۔